بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن مجید کی سورت نمبر 88 سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس میں زمین پر موجود لاکھوں کروڑوں جانوروں میں سے صرف اونٹ کی تخلیق کا ذکر ہی کیوں کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اونٹ کے عجیب و غریب اور دلچسپ حقائق پیش کرنے والے ہیں۔ دوستو، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک عام اونٹ 450 کلو گرام کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے ایک قیمتی اور نفیس ترین کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ اونٹ خوراک اور پانی کو اپنی کوہان میں ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اونٹ کے پاؤں اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک باریک جھلی ہوتی ہے جو اسے سخت ریت کے طوفانوں میں دیکھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید ترین آندھیوں اور طوفانوں میں بھی اونٹ بغیر رکے اور بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ناک میں شدید طوفان میں بھی ریت داخل نہیں ہو سکتی، اسی لیے اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا میں اونٹ کی دو اقسام پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 قسم کے وہ اونٹ جن کی ایک کوہان ہوتی ہے اور دوسری قسم کے وہ اونٹ جن کی 2 کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر ایک جھلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اونٹ کانٹے دار درختوں کو شوق اور آسانی سے کھا سکتا ہے۔ دوستو، آج سے کچھ سال قبل کئی عرب ممالک میں اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوا کرتا تھا اور اونٹوں پر کروڑوں روپے کا جوا بھی لگایا جاتا تھا، لیکن دوڑ کے دوران ان پر چھوٹے بچے سوار کیے جاتے تھے جو دوسرے ممالک سے سمگل کر کے لائے جاتے تھے۔ جب بچے ڈر کی وجہ سے چیختے اور چلاتے تھے تو بچوں کے شور کی وجہ سے اونٹ تیز بھاگنے لگ جاتے تھے، لیکن اونٹوں کے تیز بھاگنے سے بچے گر جاتے تھے جس سے وہ مر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے عالمی اداروں نے اونٹوں کی اس دوڑ پر پابندی لگا دی تھی۔ دوستو، اونٹ کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 300 لیٹر پانی پی سکتا ہے، اور جب اونٹ کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو ایک خاص طرح کی بیماری لگ جاتی ہے جس کو حیان کہتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہوا دیکھتا اور گھورتا رہتا ہے۔ اونٹ کی اس بیماری کا علاج زندہ سانپ کو نگلنا ہوتا ہے، جس کے زہر کی وجہ سے اونٹ کو شدید پیاس لگتی ہے اور اونٹ پیاس کی شدت میں 3 منٹ میں 200 سے 300 لیٹر پانی پی جاتا ہے۔ مسلسل پانی پینے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اونٹ کے یہ آنسو بہت قیمتی نگینے سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں اونٹ کے ان آنسوؤں کو ڈبیوں میں محفوظ کر کے سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اور ان آنسوؤں سے سانپ کے ڈسے کا علاج اور ہر طرح کے زہریلے جانور کے زہر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی لحاظ سے اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت معدے کی جلن، سینے کی تیزابیت، نمونیا، کالا یرقان، ٹائیفائڈ بخار اور پٹھوں کے درد جیسی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں وٹامن بی، سی اور آئرن وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ یورپین ممالک میں لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ اونٹ کا غصہ، کینہ اور بغض بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی اونٹ کو اس کی ماں سے سیکس کرنے پر مجبور کرے تو یہ اس پر اپنا غصہ ظاہر کر کے چند دنوں کے بعد یا اسی وقت اس بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اونٹ کے جسم میں پتا نہیں ہوتا اور اس کے منہ میں صرف 24 دانت ہوتے ہیں، اور اونٹ 40 سے 50 سال تک کی لمبی زندگی گزار سکتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی انہی نمایاں خصوصیات کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام میں اونٹ کو خصوصی جگہ دے کر اس کا تذکرہ کیا ہے۔